السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آشوب ششم کا سب سے آسان ترین اور سب سے بہترین علاج بتاؤں گا، اور یہ بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ وائرسز کی ہر سال جو ہے وہ تجدید ہوتی ہے، اور وہ اپنی بقا کے لیے ہر سال ایک نئی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اس دفعہ آشوب ششم جو ہے ایڈینو وائرسز جو ہوا میں موجود ہیں ان کی وجہ سے خطرناک شکل کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ کراچی سے لے کے پنجاب تک جو ہے 14,000 کے قریب لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ کئی ملکوں میں پھیل رہا ہے، اور اس سردیوں کے موسم کے اندر لوگوں کو نزلہ، زکام اور چھینک اور چہرے پر لکی گرد غبار، اس سے جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آشوب ششم کے مریض کو ہاتھ لگانے سے یا اس کی استعمال شدہ چیز کو چھونے سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں تیزی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھوئے بغیر آنکھوں کو ہاتھ لگانا آنکھوں میں خارج کرنے کی وجہ سے آشوب ششم کا وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یاد رکھیں، آئی فلو یا کنجکٹیویٹیز کا شکار ہر وہ انسان ہوگا جس کا مدافعتی نظام کمزور ہے۔ آنکھوں میں داخل ہونے کے ایک ہفتے یا 2 ہفتے بعد یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد خارش، آنکھوں میں سوجن، آنکھیں لال، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھیں خشک ہونا، لینڈ آنکھوں کے ورم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ وائرس سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں تک نہیں پہنچا تو خود بخود چند دنوں کے بعد تقریباً 1 ہفتے سے 2 ہفتے میں خود بخود آشوب ششم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ پھیل جائے اور آنکھوں کے اندر جو ہے کچھ محسوس ہو کہ کچھ پھنسا ہوا ہے اور درد شدید ہو رہی ہو، یا آنکھوں سے خون بہ رہا ہو، یا پیپ نکل رہی ہو، تو ایسی حالت فوراً جو ہے آپ کو کسی معالج سے جو ہے رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹوٹکے کرنے جو ہے وہ بالکل چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن ایسی نوبت نہ آئے اور بیماری زیادہ پھیلے نہیں، تو میں یہاں پر آپ کو چند احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ ان کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بیماری سے پہلے صحت کو فوکس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کبھی بھی آنکھ میں خارش نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ آنکھ کو جو ہے دھونا ہے۔ گھر سے باہر کبھی بھی آنکھ کو نہ ملے، اور بالکل بھی ہاتھ نہ لگائیں آنکھ کو جو ہے نا۔ اسی طرح اپنے منہ کو، آنکھ کو، ناک کو اور چہرے کے کسی بھی حصے کو ہاتھ نہ لگائیں اس وقت تک جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے بے شک نمک والے پانی سے دھو لیں۔ اسی طرح ناک سے نکلنے والے نزلے کو کبھی بھی جو ہے اندر کی طرف مت کھینچیں۔ بلغم کو کبھی بھی اندر نہ لے کر جائیں بلکہ باہر تھوکیں۔ سانس ہمیشہ جو ہے وہ ناک سے لیں اور منہ کو بند رکھیں۔ چھینک آنے کی صورت میں رومال کی بجائے ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیں۔ اگر ہاتھ استعمال کیا ہے تو پھر ہاتھوں کو جو ہے نمک والے پانی سے دھو لیں۔ چشمہ پہننے والے لوگ اپنے چشمے کو ہمیشہ صاف کر کے رکھیں، اور اسی طرح پہنے ہوئے چشمے کو ہاتھ لگانے کے بعد ہمیشہ چہرے کو نمک والے پانی سے ہاتھ دھو کر ناک کان کو چھوئیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ضروری طور پر جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی جو ہے۔ نزلہ، زکام، آشوب ششم کے کسی بھی مریض کو ہاتھ ملانے اور اسی طرح اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے چہرے کو کبھی بھی اس وقت تک ہاتھ نہ لگائیں جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو نمک والے پانی سے دھو نہیں لیتے، اور اسی طرح اپنی آنکھوں کو، کان کو، ناک کو، کسی بھی چیز کو نہ چھوئیں، اور بغیر دھوئے ہاتھ کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ اسی طرح واش روم، دروازوں کے ہینڈل، سیڑھیوں، چھتوں کی دیواروں، چابیوں، تکیوں، کھلے برتن، پیپرز، کھلی پڑی اشیاء اور پانی کی ٹوٹیوں کو چھونے کے بعد کبھی بھی اپنے چہرے کو اور آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں اس وقت تک جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لیں۔ لیپ ٹاپ اور موبائل کا بغیر حفاظتی پروٹیکٹر کا استعمال نہ کریں، اور جب آنکھیں تھک جائیں تو ان کا زیادہ استعمال کرنا ترک کر دیں۔ لائٹوں کی شعاؤں سے اپنے آنکھوں کو بچائیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دن میں چند منٹ جو ہے وہ سورج کی شعاؤں میں ضرور گزاریں، لیکن چہرے پر سورج کی شعاؤں کو نہ پڑنے دیں۔ کمروں کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دیں تاکہ سورج کی شعاعیں اندر آ کر اپنا کام کر سکیں۔ اپنا مدافعتی نظام مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جتنے وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں، سپلیمنٹ لے سکتے ہیں سپلیمنٹ لیں، اچھی خوراک کھا سکتے ہیں اچھی خوراک کھائیں، اور اپنی صحت بنائیں۔ نفسیاتی طور پر پرسکون رہیں، اور روحانی طور پر نماز و اذکار الہی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اس کے اوپر جو ہے توکل کریں۔ آخر میں آشوب ششم سے بچنے، اور اسی طرح اگر یہ مرض لگ چکا ہے تو اس کا سب سے آسان اور سستا ترین علاج یہ ہے کہ آپ 1 لیٹر پانی لے لیں، اسے ابال لیں، اور اس میں 1 چمچ جو ہے وہ نمک ڈال لیں، اور اس کے بعد اس پانی سے جو ہے اپنا چہرہ دھوئیں، آنکھوں کو دھوئیں،
ناک کے اندر ڈالیں، غرارے کریں، حلق تک لے کے جائیں اور اس کے بعد جو ہے اسے باہر نکال دیں۔ یہ دن کے اندر جتنی دفعہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ ہر قسم کا مریض، یہاں تک کہ بلڈ پریشر کا مریض بھی جو ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں نمک جو ہے مصنوعی نہ لیجیے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو خالص نمک بنایا ہے، جو قدرتی نمک ہے، وہ آپ استعمال کیجیے گا، جو بھی مل جائے آپ کو، جس قسم کا بھی ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نمک جو ہے آپ کے مدافعتی نظام میں کہ ٹی سیلز کو جو ہے وہ ایکٹیو کرے گا، اور وہ خود جو ہے ان جراثیم، بیکٹیریا، وائرس سے لڑ کر ان کا خاتمہ کریں گے، اور ان کو جسم کے اندر گھسنے نہیں دیں گے، اگر گھس گئے ہیں تو ان کو نکارہ بنائیں گے۔ یاد رکھیں یہ مرض جو ہے فوراً نہیں لگتا، بلکہ جسم میں داخل ہونے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے، اور کئیوں کے جسم میں جو ہے 2 ہفتے بعد جو ہے، اور پھر ایسا ایسا جو ہے خود بخود جو ہے ہفتے اور بڑی حد تک 2 ہفتے تک جو ہے نیچرل طریقے سے یہ جسم سے جو ہے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ پھیل جاتا ہے، اور سانس کی نالیاں اور پھیپھڑوں تک پہنچنے کی وجہ سے یہ تھوڑا وقت لگاتا ہے۔ جس طرح نزلہ زکام کو ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے اسے بھی ختم ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہو اور خوف مت پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔